والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کا رکوع نمبر 18 چل رہا تھا. آیت نمبر 118 سے لے کر 122 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. یہ 5واں پارہ ہے اور آخری پاؤ ہے. تو آپ فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے جہاں بھی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ فرمایا ساتھ ساتھ یہ فرمایا کامیابی کا راستہ فرما برداری کا راستہ ہے اور نافرمانی کا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور جو نافرمانی والا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. اور شیطان جو ہے اس نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو خراب کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو پھسلاؤں گا اور ان کی ہر طرف سے میں حملے کروں گا اور ان کے ایمان کو خراب کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہر جگہ پر یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور واضح دشمن ہے اور جس نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا تو لعنہ اللہ نے اس پر لعنت دی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا جس وقت اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور وہ گمراہ ٹھہرا ملعون ٹھہرا اور اللہ رب العزت نے فرمایا جا تو ناکام ہے اور ملعون ہے اور ہر طرف سے تیرے اوپر لعنت ہوگی، میری بھی تیرے اوپر لعنت ہے. تو اس نے کہا کیونکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں ملعون ٹھہرا ہوں تو اب میں اس کی اولاد میں سے تیرے بندوں میں سے میں اکثر کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وہ کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں میں سے بناؤں گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیرا نافرمان. اور اس نے یہ کہا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ان کو میں غلط آرزوئیں دلواؤں گا، ان کو غلط امیدیں ان کے اندر ڈالوں گا. آج بھی انسان نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ امید جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان یہی کہتا تھا کہ میں ان کو غلط آرزوئیں غلط امیدیں ان کے اندر ڈال دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
اور میں ان کو ایسے ایسے احکامات دوں گا، ایسے ایسے حکم کروں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، جانوروں کے کانوں کو چھین کر وہ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر آزاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت والی بات ہے۔ مشرکین کا یہ عمل تھا۔ وہ کہنے لگا میں ان کو اس طرح کے ایسی عادتوں کے اندر، ایسے اعمال کے اندر ڈالوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ایسے ایسے حکم کروں گا کہ اللہ کی تخلیق کو یہ اس کے اندر تغیر ڈالنے کی کوشش کریں گے، تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی تخلیق آج دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مرد ہیں عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتیں ہیں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر وہ مرد ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے وہ عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتوں نے مردوں کا لباس پہن لیا ہے، مردوں نے عورتوں کا لباس پہن لیا ہے، مردوں نے عورتوں کی تشبیہ شروع کر دی ہے، عورتوں نے مردوں کی تشبیہ شروع کر دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی تشبیہ کریں گے، ایسی عورتوں پر جو مردوں کی تشبیہ کریں گے، اللہ کی لعنت ہو گی۔ اتنی بڑی سخت بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی فرما دی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ شیطان کے اعمال ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتے نہیں۔ آج بھی وہ تشبیہ کے اندر غیر اللہ کے دعویٰ ہے ان کا اسلام کا، دعویٰ ہے ان کا عشق رسول کا، دعویٰ ہے ان کا حب رسول کا، اور ان کے عمل کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر عمل میں وہ غیر اللہ کی تشبیہ کر رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کی تشبیہ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، یاد رکھنا جس نے اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنایا، جس نے شیطان کا راستہ اختیار کیا، جس نے شیطان کے اعمال اپنانے کی کوشش کی، تو یاد رکھے وہ فقد خسر خسرانا مبینا، یہ پکی بات ہے کہ وہ خسارے کے اندر لگ گیا ہے، ایسا خسارہ اس نے اختیار کیا ہے کہ واضح طور پر وہ خسارہ ہی خسارہ اٹھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یعدہم ویمنیہم، جو شیطان ہے وہ اس سے جو وعدہ کرتا ہے اور جو اس کو امیدیں دلواتا ہے وہ سارا کا سارا دھوکہ ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان اس سے دھوکے والے وعدے کرتا ہے، دھوکے والی امیدیں اس کے اندر ڈالتا ہے، دھوکے والی آرزویں اس کے اندر ڈالتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ حق اور سچ ہے کہ جو فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات عطا فرمائے۔ تو بہرحال شیطان تو اس سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس کے اندر جھوٹی امیدیں ڈالتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے وعدے ہیں کچھ بھی نہیں مگر دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگ جو شیطان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم بنایا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اس جہنم کے ٹھکانے سے وہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے، جہاں بھی بھاگے آخر کار ان کا نتیجہ ان کا فیصلہ جہنم ہی ہے، وہ اس سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے۔ اور جو اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، سندخلہم جنات، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات کے اندر رہیں گے، اور یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور یہ فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی انسان نے کسی انسان سے کہہ دی ہو، یا ہم نے کسی سے کوئی بات کی اور اس نے کسی سے کوئی بات کی، یہ کسی مخلوق کا وعدہ نہیں، یہ خالق کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ اہل ایمان سے یہ وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے۔ نیک عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے اعمال ہیں،
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी वाले अमाल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत नेक अमल है। सुन्नत से हटकर, शरीयत से हटकर कोई अमल अगर हमें अच्छा लग रहा हो, हम समझे ये बहुत अच्छा अमल है, तो वो अच्छा अमल नहीं है। बस आमिल सालिहात के अंदर यही समझे कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा करें और एक ही सुन्नत से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, एक ही सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। इस पर आप पूरी मेहनत करें, शैतान के धोखों के अंदर ना आए, शैतान की गलत बातों के अंदर ना आए, शैतान की किसी बात के अंदर ना आए। शैतान ने तो पहले दिन से हमें दुश्मन कहा था, आज हम भी उसको दुश्मन कहा है। वो हमें दुश्मन कह रहा है, दुश्मन कहकर हमें गुमराह कर रहा है और हम उसके साथ दोस्ती बना रहे हैं और उसकी बातों के अंदर आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। तो इसलिए हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करनी चाहिए, कुरान मजीद की मोहब्बत और उसकी तिलावत और अमल करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सही से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।